Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiza Amina Aslam. You are watching my YouTube channel Al Noor Quran Academy. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 16 سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر ہے 127 127. رکوع نمبر بھی ہمارا 16 ہے اور ہمارا سبق نمبر بھی 16 ہے. رکوع کے حساب سے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اس دفعہ تاکہ آپ کو نشانی لگانے میں آسانی ہوگی. سبق کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم جو ہے وقوف پڑھیں گے کہ وقف کی علامات کون کون سی ہیں، کہاں کہاں پر کیسے رکنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ سا ٹاپک ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس کو رکوع وقف کرنا نہیں آتا، سٹاپ کرنا نہیں آتا. تو آج کے سبق میں یہی سکھاؤں گی کن علامات پر وقف کیا جاتا ہے، یعنی کہ سٹاپ کیا جاتا ہے، رکا جاتا ہے، اور کیسے رکا جاتا ہے. تو سب لوگ اس کو نوٹ کیجئے گا. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فی النساء. سب سے پہلی ہمارے پاس وقف کی علامت آئی ہے تو. اس کو کہتے ہیں وقف مطلق، جس کو کہتے ہیں وقف مطلق. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے رکنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ اردو انگلش میں کوما ہوتا ہے نا، یہ والا کوما لگا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح یہ عربی کا کوما ہے. تو آپ نے یہاں پر لازمی رکنا ہوتا ہے وقف مطلق. اس کو یہاں پر آپ لکھ لیں اپنے پاس، تو لازمی رکنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس حمزہ پر وقف کیسے کرنا ہے؟ جب آپ اس حمزہ پہ وقف کریں گے تو زیر جو ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، سکون بن جائے گی نا، کیونکہ آپ نے سٹاپ کرنا ہے. تو آخری لفظ جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. جب حمزہ پر سکون لگے گی تو آپ نے ہلکا سا جھٹکا دے کے یہاں پر وقف کرنا ہے. کیسے؟ فی النساء، ہلکا سا فی النساء. قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس پر آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے. اس کو کھڑی زبر کو 2 حرکات کے برابر آپ نے اس کو لازمی لمبا کرنا ہے. اس لفظ کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن. حمزہ جب ساکن ہوتی ہے تو حمزہ پر جھٹکا دیا جاتا ہے. تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا لیلیتامی بالقسط. اب غور سے سنیے گا، یہاں پر میں 2 چیزیں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو وقف مطلق، یہاں پر آپ نے لازمی رکنا تھا. اب آپ اس تو پر آپ وقف کر رہے ہیں نا، آخری لفظ کیا ہے؟ تو جب آپ نے اس پر وقف کیا تو یہ ساکن ہو گیا. اور تو جب ساکن ہوتا ہے تو وہاں پر قلقلہ کیا جاتا ہے. تو جب ساکن ہوتا ہے تو وہاں پر قلقلہ کیا جاتا ہے. قلقلہ کا قاعدہ کیا ہے کہ جب 5 حروف قطب جدن، اس کا مجموعہ ہے قاف قا با جیم دال، جب ان 5 حروف کے اوپر ساکن کی علامت ہوگی تو آپ نے ان کو ہلا کے تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو ہلا کے تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہوتا ہے ان 5 حروفوں کو. ٹھیک ہے، جب بھی یہ 5 حروف آ جائیں گے اور ان کے اوپر جزم ہوگی، ان کے اوپر سکون کی علامت ہوگی، جب یہ ساکن ہوں گے تو ان پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے ان کو ہلا کے پڑھنا ہے تھرتھراہٹ سے، وائبریٹ کر کے. قسط تو
قسط، ٹھیک ہے، بالقسط. قلقلہ، حروف قلقلہ کتنے؟ 5. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. 5 حروف پر جب ساکن لگ جاتی ہے تو آپ نے ان کو ہلا کے یعنی کہ ترتراٹ سے پڑھنا ہوتا ہے. بالقسط. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما. اب ہمارے پاس دوسری وقف کی علامت آ گئی، یہ والی گول سرکل جس کے اندر آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. اس گول سرکل کو کہتے ہیں وقف تام. کیا کہتے ہیں؟ اس کو لکھ لیں اپنے پاس، وقف تام. الف تا میم تام، TAAM، تام، ٹھیک ہے، وقف تام. آپ اس کو پڑھتے ہیں وقف تام. یہاں پر آپ نے لازمی رکنا ہوتا ہے. اس کے اوپر دیکھیں کوئی بھی سائن اور نہیں بنا ہوا. جب اس کے اوپر کوئی اور سائن بنائے گا تو میں اس کو آگے جا کے آپ کے ساتھ بتاؤں گی کہ اس کے اوپر کبھی جب اس طرح کا سائن آ جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر جیم آ جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر طا آ جاتا ہے، تو وہاں پر آپ نے وقف کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی. ابھی یہ خالی سرکل ہے، ٹھیک ہے، اس کو وقف تام کہتے ہیں. یہاں پر آپ نے لازمی رکنا ہوتا ہے، یہ فل سٹاپ ہے، یہاں پر آپ نے لازمی رکنا ہوتا ہے. اب 2 زبر پہ آپ نے وقف کیسے کرنا ہے؟ 1 زبر اور 1 الف کو پڑھنا ہے. جب بھی 2 زبر آئے گا آپ نے 2 زبر کو 1 زبر بنا دینا اور اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ الف لگا دینا ہے اور لمبا کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ علیما. میری سمجھ نہیں آئی؟ میں دوبارہ بتاتی ہوں. 2 زبر پہ آپ نے جب وقف کرنا ہے تو 1 زبر کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. 2 زبر میں سے 1 زبر کو پڑھنا اور 1 الف کو پڑھنا ہے. 2 زبر میں سے 1 زبر کو پڑھنا اور 1 الف کو پڑھنا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے علیما، ٹھیک ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. پھر سے 2 زبر پہ وقف کی علامت آ گئی وقف مطلق، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے 1 زبر اور 1 الف کو پڑھنا ہے، ہا کو لمبا کر دینا ہے، صلحا. اس میں بہت ساری مثالیں آج وقف اس کی نون ساکن اور تنوین کی آ رہی ہیں، لیکن مجھے میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ ہم لوگ تجوید سیکھ چکے ہیں اور ہم لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں آگے، اس لیے میں آج وقف کا مجھے لگا کہ یہ بھی آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے، تو وقف کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اس کو نوٹ کرتے جائیے گا، ساتھ ساتھ نہیں سمجھ آ رہی تو کمنٹ میں پوچھتے جائیے ساتھ ساتھ. والصلح خیر. اب وقف مطلق، ٹھیک ہے. 2 زبر پہ آپ نے وقف کرنا سیکھ لیا، اب 2 پیش پہ بھی سیکھیں. 2 پیش ہو 1 پیش ہو، ٹھیک ہے. 2 پیش ہو 1 پیش ہو الٹا پیش ہو. نوٹ کر لیں، 2 پیش ہو 1 پیش ہو الٹا پیش ہو اور آگے وقف کی علامت آ جائے تو آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے. آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے، اس کے اوپر جزم لگا دینی ہے. خیر خیر والصلح خیر. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. انفس الشح. اب پھر بھی وقف مطلق کی علامت یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، تو 1 زبر پہ کیسے وقف کرنا ہے؟ 2 زبر پہ تو میں نے بتایا کہ 1 زبر اور 1 الف پڑھ دینا ہے. اب 1 زبر پہ آپ نے وقف کیسے کرنا ہے؟ 1 زبر کو بھی آپ نے ساکن بنا دینا ہے. 1 زبر کب پڑھی جائے گی وہ آگے اگر مثال آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی، ورنہ اگلے سبق میں، ٹھیک ہے. 1 زبر آپ نے 1 زبر کب پڑھنی ہے وہ آپ کو میں آگے جا کے بتاؤں گی. ابھی آپ اتنا سیکھیں کہ جب 1 زبر آئے گی تو آپ نے اس کو بھی ساکن کر دینا ہے. 1 زبر آئے گی تو آپ نے اس کو بھی ساکن کر دینا ہے. انفس الشح. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ٹھیک ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. اب یہاں پر آپ کا سوال بنتا تھا آپ نے معلقت کیوں نہیں پڑھا جی، یہ تو تا تھا، تو یہاں پہ تو آ گئی ہے، تو آپ نے یہاں پر وقف میں قاہ کیوں پڑھا ہے. یاد رکھیے گا جب بھی یہ والی گول تا آئے اور وقف کی علامت آ جائے، وقف کا سائن آ جائے، سٹاپ کا سائن آ جائے، تو یہ گول تا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی گول ہاں بن جاتی ہے اور اس کے اوپر ساکن لگ جاتی ہے. یاد رکھیے گا ہمیشہ گول تا وقف کی صورت پہ گول ہاں بن جاتی ہے اور اس کے اوپر ساکن لگ جاتی ہے، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے والمعلقہ والمعلقہ والمعلقہ. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اب کھڑی زیر پہ وقف کیسے کرنا ہے. اب یہ گول ہاں پہلے سے یہاں پر گول ہاں ہے، ٹھیک ہے، گول تا نہیں ہے. اگر اس کے اوپر یہ نقطے ہوتے تو تب یہ گول تا آتی، تو تب ہم اس کو ہاں بناتے. اب یہ تو آلریڈی ہاں ہے، اس کو ہاں ہی پڑھیں گے. اب کھڑی زیر پہ وقف کیسے کرنا ہے نوٹ کر لیجئے. ایک زیر، دو زیر، کھڑی زیر، جب بھی آئے گی وقف کی صورت میں ساکن بن جائے گی. نوٹ کریں جی سب لوگ اس کو. ایک زیر، دو زیر، کھڑی زیر، جب بھی آئے گی وقف کی صورت میں اس کو آپ نے ساکن بنا دینا ہے. ساعتی. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. یہاں پر بھی ایک زبر کو آپ نے جزم بنا دینا ہے. ایک زبر کو پڑھنے کی نا کنڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ حروف مدہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آگے مثال آئے گی تو میں تب آپ کو بتاؤں گی نا، ورنہ نیکسٹ سبق میں ہم اس کو پڑھ لیں گے. ابھی آپ ایک زبر پر یہی دیکھیں کہ ایک زبر پر آپ نے جب وقف کرنا ہے تو ایک زبر کو بھی آپ نے ساکن بنا دینا ہے. ان اتقوا اللہ. ابھی فی الحال ہم نے ایک زبر کو نہیں پڑھا کہیں پر بھی. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ، جھٹکا دیں گے یہاں پر کیونکہ ہم حمزہ کے اوپر جب جزم آتی ہے تو جھٹکا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. الف کو بھی حمزہ بولتے ہیں، اور جب اس طرح آپ کے پاس جزم آئے ساکن کی علامت ہے تو آپ جھٹکا دے کے پڑھیں گے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. یہاں پر بھی ایک زبر کو ہم نے کیا بنایا، ساکن کر دیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. گولتا وقف کی صورت میں گول ہاں بن جائے گی اور اس کے اوپر ساکن لگ جائے گی. وَالْآخِرَةِ. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. الحمدللہ آیت نمبر 134 تک ہمارا سبق مکمل ہو گیا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.